چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں جس کا نام ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں قرآن کی مختلف معلومات، اور قرآن کے واقعے کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور ہم آپ کو ایک مدرسۃ المدینہ کے بارے میں معلومات بھی دیتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سلسلہ، مگر اس سے پہلے ایک حدیث پاک سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا پہلے سیگمنٹ کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی سورہ عادیات کی آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو پیارے بچوں، آئیے پہلے اس سورت کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ پیارے بچوں، قرآن کریم کی یہ آیتیں دو جو ہمارے سامنے لکھی ہوئی ہیں، اس میں پہلی آیت کی طرف دیکھیے تو آپ کو یہاں پر پہلے کیا آپ کو حرف نظر آ رہا ہے؟ دال۔ اور یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ اور ہم یہ بات جانتے ہیں، دال کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور ضاد کو موٹا پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ وہ حروف ہیں جن کو ہمیشہ ہر حالت میں کیسا پڑھا جاتا ہے؟ یعنی موٹا۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسری آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اور واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ اور واو جب ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ۔ اور اسی کے ساتھ آگے دیکھیں، یا کے اوپر کیا نظر آ رہا ہے؟ کھڑا زبر۔ اور حرف مدہ اور کھڑی حرکات کو کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ اور آپ ایک اور بات یہاں پر دیکھیے، یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ با۔ اور یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ دال۔ اور با اور دال دونوں کیا ہیں؟ ساکن ہیں۔ جب یہ ساکن ہو تو ان کا قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب ہم ان آیتوں کو مل کے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ہمیں سنائیے گا۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ جی تو پیارے بچوں، ہم نے مل کر پڑھا، اب آپ میں سے کوئی چاہے گا اسے سنانا؟ جی آپ سنائیے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ ماشاء اللہ۔ اور آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ جی آپ سنائیے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی؟ جی آپ سنائیے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ آئیں قرآن پڑھیں مکمل ہوتا ہے۔ آئیے اپنے
اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا۔ میرا نام فائز ہے، میں ناظرہ کی کلاس میں اور میرا چوتھا پارہ چل رہا ہے۔ میرا نام محمد علی صدیقی ہے، میں 7:15 مدرسے سے آتا ہوں۔ دعا مدینہ پڑھی جاتی ہے، پھر درجوں میں آ کر سبق کا سلسلہ ہوتا ہے، سب کی منزل اور نصاب کا جدول ہوتا ہے۔ میں سب کی منزل سناتا ہوں، اس کے بعد اسلام کی بنیادی باتیں درس ہوتا ہے، اس کے بعد تلاوت ہوتی ہے، اور اس کے بعد 12:30 بجے وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد درجے میں جاتے ہیں ہم، اس کے بعد پارے کچے ہوتے ہیں ان کو دہرایا جاتا ہے، ان کو پکا کر جاتا ہے، پھر 4:30 بجے تک چھٹی ہو جاتی ہے۔ میرا صبح 8 بجے مدرسہ آنے کا جدول ہوتا ہے، اور 8 بجے آ کر سب سے پہلے دعائے مدینہ میں بچوں کی تربیت اور اچھے سے اچھے انداز میں دعائے مدینہ کو دیکھنا، اور اس کے بعد سرپرستوں سے ملاقات کرنے کا وقت ہوتا ہے، اور پھر روز ایک درجے میں جا کر درجہ جائزہ کرنا ہوتا ہے، یعنی اس درجے میں جا کر بچوں کے امتحانات لینا، بچوں کی تربیت کرنا، اور قاری صاحب کی تربیت اور امتحانات کا سلسلہ رہتا ہے۔ اور اس کے بعد مدرسے میں جن بچوں کے پارے مکمل ہوتے ہیں ان بچوں کے پارے امتحان لینا، وقفہ طعام کے وقت بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو سنت آداب سکھانا وغیرہ، اور پھر نماز کا وقفہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد نماز کے بعد جو ہے امتحانات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور بچوں کی دینی اخلاقی تربیت بھی جاری رہتی ہے، اور اس کے بعد چھٹی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ مدرسۃ المدینہ قذافی چوک جو کہ 1996 سے قائم پذیر ہے، الحمدللہ عز و جل تقریباً 25 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اب تک الحمدللہ عز و جل اس مدرسے سے حفاظ کرام جن کی تعداد کم و بیش 445 ہے، اور اب تک ناظرہ مکمل کرنے والے مدنی منوں کی تعداد کم و بیش 1355 کی تعداد ہے۔ پچھلے سال الحمدللہ عز و جل ہمارے مدرسے سے حفظ القرآن کرنے والے مدنی منع 12 جبکہ ناظرہ مکمل کرنے والے 64 مدنی منع ہیں۔ میں مدرسۃ المدینہ قذافی چوک میں عصری علوم پڑھانے کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ یہاں پر عصری علوم پڑھاتے ہوئے مجھے 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ یہاں بچوں کو انگلش، اردو اور میتھمیٹکس کی بیسکس پڑھائی جاتی ہیں۔ یہاں بچوں کو عصری علوم پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی دنیاوی، دینی اور اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ یہاں عصری علوم کے 3 سیکشنز ہیں جو کہ 2-2 گھنٹے کے ہیں۔ یہاں بچوں کو بیسک اردو، بیسک انگلش اور بیسک میتھمیٹکس پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل جب سے عصری علوم کا سلسلہ ہوا ہے، ہمارے سرپرست کی طرف سے اچھے تاثرات مل رہے ہیں۔ جب بچے یہاں سے حفظ کر لیتے ہیں اور عصری علوم بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہاں سے نکلنے کے بعد وہ جب دنیاوی تعلیم یعنی کسی اسکول میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو بآسانی آگے ان کو ایڈمیشن مل جاتا ہے۔ ایسے ملے اس کے جو برابر ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کس طرح مدرسۃ المدینہ کے ذریعے دعوت اسلامی قرآن کریم کی خدمت کرنے میں مصروف ہے، اور اسی طرح سینکڑوں مقامات پر دعوت اسلامی کے ذریعے مختلف بچوں کو قرآن کریم کی حفظ اور ناظرہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا اختتام ہوا۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو قرآن کا واقعہ ہے، پیارے بچوں، قبیلہ قریش کے لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور وہاں فصلیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی جس سے وہ کاروبار کر سکتے، مگر پھر بھی قریش کے لوگ کافی پیسے والے تھے، خوب دل کھول کر حاجیوں کی مہمان نوازی کرتے۔ ان کا امیر ہونے اور خوش ہونے کا راز یہ تھا کہ وہ لوگ سال میں 2 مرتبہ کاروبار کے لیے سفر کیا کرتے تھے، سردی کے موسم میں یمن کا اور گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے۔ ہر جگہ کے لوگ ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ شریف کے پڑوسی ہیں، تو یمن اور شام والے ان کے ساتھ بزنس کرتے تھے، اور قریش اس بزنس سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے، اور مکہ مکرمہ کے لوگ ہونے کی وجہ سے
انہیں راستے میں لوٹا بھی نہیں جاتا تھا۔ قریش کے علاوہ دوسرے قبیلوں کے لوگ جب سفر کرتے تھے تو راستے میں ان کے قافلوں پر حملے ہو جاتے تھے، اس لیے قریش جس طرح حفاظت کے ساتھ یہ دونوں کاروباری سفر کر لیا کرتے تھے، دوسرے لوگوں کے نصیب میں ایسے سفر نہیں تھے۔ تو اللہ پاک نے قریش کو جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں، ان میں یہ دو کاروباری سفروں کی نعمت بھی عطا فرمائی تھی، اور اللہ پاک اس نعمت کو یاد دلاتے ہوئے اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ ترجمہ کنز العرفان، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے، انہیں سردی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے، تو انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں خوف سے امان بخشا۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوتا ہے، اور آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں کریں گے ہم دو ٹیموں کے درمیان مقابلہ، اور سب سے زیادہ صحیح جواب دینے والی ٹیم اس سیگمنٹ کی ونر ہوگی۔ میرے رائٹ سائڈ پہ ہے گرین ٹیم اور میرے لیفٹ سائڈ پر ہے بلو ٹیم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا سلسلہ، لیکن اس سے پہلے آپ کو رولز بتاتے چلیں کہ میرے سوال کے فوراً درست جواب دینے پر آپ کو ملیں گے 10 نمبر، اور اگر آپ اس میں آپشن لینا چاہیں تو آپ آپشن بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپشن پر صحیح جواب دینے پر آپ کو ملیں گے 5 نمبر، اور دونوں صورتوں میں اگر آپ نے غلط جواب دیا اور غلط جواب پر آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ تو شروع کرتے ہیں، کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ جی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا یہ مقابلہ، اور پہلا سوال میرا ہے گرین ٹیم سے۔ یہ بتائیے سورہ فاتحہ میں یوم الدین کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کا دن۔ ٹیم گرین نے صحیح جواب دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس جواب میں ان کو ملتے ہیں 10 نمبر۔ اب باری ہے ٹیم بلو کی۔ یہ بتائیے سورہ یاسین کی کتنی آیتوں کے آخر میں مبین آیا ہے؟ 7۔ اور ٹیم بلو کا جواب بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، دونوں ٹیمیں 10-10 نمبر سے برابر ہیں۔ آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بتائیے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم گرین کو 10 نمبر اس سوال کے جواب میں مل چکے ہیں۔ اب باری ہے ٹیم بلو کی۔ یہ بتائیے سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اب باری ہے ٹیم گرین کی۔ یہ بتائیے لا ریب فیہ کون سے پارے میں ہے؟ پہلے پارے میں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے ٹیم بلو کی۔ یہ بتائیے سمم کا کیا معنی ہے؟ بہرے۔ جی بہرے، آپ کا جواب ہم درست مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب باری ہے ٹیم گرین کی۔ یہ بتائیے ظلماتن کا کیا مطلب ہے؟ آپشن۔ پہلی آپشن ہے روشنی، دوسری ہے اندھیرا، تیسرا ہے کالا۔ اندھیرا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ٹیم گرین کو اس سوال کے جواب میں ملیں گے 5 نمبر۔ اور اب باری ہے ٹیم بلو کی۔ آپ کے لیے جیتنے کا موقع مل چکا ہے آپ کو۔ بتائیے نماز قائم رکھو کی عربی کیا ہوگی؟ آپشن۔ ایک ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور دوسری ہے اقیموا الصلاۃ۔ واقیم الصلاۃ۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ٹیم بلو کو بھی اس سیگمنٹ میں ملیں گے 5 نمبر۔ اب آخری سوال ٹیم گرین سے۔ یہ بتائیے سورہ مائدہ میں مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ دسترخوان۔ جی دسترخوان، آپ کا جواب درست مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آخری سوال ٹیم بلو کا۔ یہ بتائیے سورہ توبہ کون سے پارے میں ہے؟ 10ویں۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس میں دونوں ٹیموں کے پورے برابر نمبر ہو گئے ہیں۔ ٹیم گرین کے نمبر ہیں 45 اور ٹیم بلو کے نمبر ہے 45۔ تو اس طرح یہ دونوں ٹیمیں برابر ہو چکی ہیں۔ دونوں ٹیموں نے اچھی تیاری کی تھی، دونوں ٹیموں نے اچھے جوابات دیے، اس لیے دونوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدھے ہاتھ کی طرف ہماری گرین ٹیم، پہلے ہم ان کو انعام دیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ۔ اور اب بلو ٹیم کی باری۔ سبحان اللہ۔
تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا سلسلہ آئیں قرآن سیکھیں مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ ہمارا یہ سلسلہ یا کڈس مدنی چینل کی دیگر ٹرانسمیشنز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا سروسز پر ہمارے پیجز پر جا کر ان سلسلوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا